الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اپنے لوگوں کو قرآن کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، لیکن قرآن کی سطوت و جلالت سے ایسے مروب تھے کہ جم کر کوئی ایک بات بھی کہنے کی جسارت نہیں کر پاتے تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ یہ ہمارے شاعروں کی طرح شاعر ہیں لیکن بہت بڑے شاعر ہیں، کبھی یہ کہتے کہ یہ غالباً خود بنا کے لے آتے ہیں، اور کبھی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں خوابوں میں دیکھ لیتے ہوں۔ بہت سے لوگوں کو ایسے خواب بھی آتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ مراقبوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اس طرح یہ بھی دیکھ لیتے ہوں۔ کبھی یہ کہتے کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اس کلام میں بڑا سحر ہے، بہت جادو ہے، لیکن اس کو یہ اہمیت کیوں دے رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ الہام الہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان باتوں کا حوالہ دے کر پھر آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کہہ چکتے ہیں اور ان کے اپنے بچے، ان کے غلام، ان کے زیر دست، اور ان میں سے کچھ وہ جن کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی ہے، انہیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، اور ان میں سے ایک ایک چیز کی تردید کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ باتیں معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کے گھروں میں، اس کی مجلسوں میں، اس کی تقریبات میں، ایسے ہی جہاں لوگ جمع ہو کر تبادلہ خیالات کرتے ہیں، وہاں بھی تاریخ میں ایسی بہت سی مجالس کا ذکر آتا ہے جو زمانہ رسالت میں ہوتی رہتی تھیں۔ اس میں خاص طور پر حرم میں بھی بیٹھ کر اس طرح گفتگو کرنے کا رواج تھا۔ دار الندوہ ان کی چوپال تھی، جس میں اکٹھے ہو کر وہ مختلف باتیں بھی کرتے، تبصرے بھی کرتے اور منصوبے بھی بناتے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری اقدام کا فیصلہ دار الندوہ میں بیٹھ کر کیا گیا تھا۔ تو یہ باتیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہوتی تھیں، اور پھر ان کی تردید کرنے والے بھی ان کے اندر سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اس موقع پر پھر وہ جب زچ ہو جاتے تو کہتے کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے جیسے کہ تم کہتے ہو، اپنے مخاطبین سے کہتے، تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اسی طرح کی کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اس میں اصل کو دیکھیے تو وہاں بالآیات کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی نشانیوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس طرح کا اسلوب قرآن مجید میں بہت ہے۔ پچھلے جملے سے یہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، گویا یہاں مقدر ہے، ان مقدرات کو کھولنا چاہیے، اور یہ تو خیر بہت غیر معمولی ہے، ہر جگہ کھولنا چاہیے۔ قرآن مجید کی زبان میں لوگوں کو جو تفسیر میں غلطیاں لگتی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ الف لام ہے، کسی جگہ پر مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ عوضاً المضاف الیہ الف لام آ گیا ہے اور حذف کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر کسی ایک مقام کو بھی آپ اٹھا لیں تو ہر جملے میں موجود ہوں گی۔ ان کو پہلے کھول دینا چاہیے۔ جب آپ ان کو کھول دیتے ہیں تو وہ گویا ترجمہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ہم ترجمہ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک عرب کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، وہ اپنی زبان میں یہی کریں گے۔ چنانچہ عربی زبان کی تفاسیر میں اگر آپ جلالین کو اٹھائیں تو اس میں یہی کیا گیا ہے
یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد صحیح مدعا واضح ہوگا، اب آپ اس کی بنیاد پر کوئی بات کہیں۔ اگر یہ پہلا مرحلہ مکمل نہیں کیا تو بعض اوقات ایسے غلط نتائج نکال لیے جاتے ہیں جو قرآن کا منشا نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس پر میں نے توجہ دلائی ہے۔ آیت میں کما ارسل الاولون کے بعد بالآیات کا لفظ دلالت کرینہ کی بنا پر حذف omit کر دیا گیا ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ چنانچہ ترجمہ اگر بالکل لفظ کے لحاظ سے کریں تو یہ ہوگا، تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو ہمارے پاس اسی طرح کی کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تو اس میں نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، یہ الفاظ مقدر کر دیے ہیں، ان کو کھول دینا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان کا یہ حربہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے زوم کے مطابق سب سے زیادہ کارگر حربہ تھا۔ یعنی یہ بات تھی جو وہ کہتے تھے اور ان کا خیال ہوتا تھا کہ اب ہمیں بار بار آ کے ہمارے ہی بھائی، دوست، بچے اور زیر دست لوگ نہیں سچائیں، ذکر نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ کارگر حربہ تھا، اس لیے کہ قرآن کی دعوت تمام تر آفاق و انفس اور عقل و فطرت کے دلائل پر مبنی تھی۔ یعنی قرآن مجید تو اس طرح معجزات پیش کر کے لوگوں کو متوجہ نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنی بات عقل اور فطرت کے دلائل، اس کی ریزننگ کی بنیاد پر کہہ رہا تھا۔ یہ دلائل وہ اس دنیا کے نظم سے بھی دیتا ہے جس کو آفاقی دلائل کہتے ہیں، یہ انسان کے باطن سے بھی دیتا ہے جس کو انفسی یا نفسی دلائل کہا جا سکتا ہے، تاریخ سے بھی دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ساری دعوت ان دلائل پر مبنی تھی۔ وہ معجزات و خوارق اور نشانی عذاب کے بجائے لوگوں کو آنکھیں کھولنے اور عقل و بصیرت سے کام لینے پر ابھارتا تھا۔ قرآن کا عام اسلوب یہ ہے کہ لوگ آنکھیں کھولیں، لوگ چیزوں پر غور کریں، علم و عقل کی جو صلاحیت ان کو دی گئی ہے اس کو کام میں لائیں۔ وہ اسی پر ابھارتا تھا کہ ایمان کا فطری راستہ عقل و دل کا راستہ ہے۔ اگر آدمی نے اپنی شخصیت کا ادراک کیا ہے تو وہ جان سکتا ہے کہ ایمان یا علم جب بھی داخل ہو وہ عقل و دل کے راستے سے داخل ہونا چاہیے۔ جو لوگ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے وہ خوارق کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آدمی نے اگر عقل سے کام نہیں لیا ہے، کسی چیز کو علم سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو پھر وہ فرعون کی طرح نشانیاں دیکھ کر بھی سرکشی اختیار کرے گا۔ آسان نہیں ہے کہ نشانیاں اس کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیں۔ وہ خوارق دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور عذاب کی نشانی دیکھ کر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان لانا بے سود ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائے، جیسے کہ قیامت کے بارے میں کہا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ اگرچہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی لیکن پھر کسی کی توبہ اور کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی وہ گویا ایک تنبیہ، ایک فضیلت بن جائے گی ان لوگوں کے لیے جو آخر تک ایمان سے محروم رہے۔ قرآن کی یہ بات بالکل برحق تھی، لیکن مخالفین اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گریز پر محمول کر کے لوگوں کو ورگلاتے۔ یہ بات تو معقول بات تھی، سمجھنی چاہیے تھی۔ اگر بصیرت کی نگاہ ہوتی تو جانتے کہ اس میں کیا ہدایت ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو گریز پر محمول کرتے کہ یہ کوئی نشانی دکھا نہیں سکتے، پیغمبری کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، حقیقت میں کچھ ہے نہیں، تو اس وجہ سے گریز کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں کہ عقل سے کام لو، بصیرت سے کام لو، دل کی آنکھیں کھولو۔ یہ سب گریز اور فرار کے بہانے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ کوئی رسول ہوتے تو ان کے لیے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دینا کیا مشکل تھا؟ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ مطالبہ پورا کرتے، یہ روز روز کی چکچک بھی ختم ہوتی، معاملات فیصل ہو جاتے۔
لیکن جب یہ اس سے گریز کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اپنے دعوے میں نعوذ باللہ جھوٹے، یعنی یہ گویا ان کی بات کا مطلب تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ آ تو گئے ہیں اور یہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن جس طرح پہلے پیغمبروں کے واقعات سنا رہے ہیں اور ان میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو اس نوعیت کی نشانیاں دی گئی ہیں اور پھر خود پیش نہیں کرتے، تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں کر رہے۔ یہ بات وہ بیان کرتے تھے۔ ارشاد ہوا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، ہم نے جس بستیوں کو ہلاک کیا ہے، یعنی ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی ان سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہ بات تو کر رہے ہیں، لیکن جن کو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا ان کی داستانیں ان کو معلوم ہیں، ان کے گرد و پیش کے علاقے میں وہ واقعات پیش آئے ہیں، ان کے کھنڈر ان کی گزرگاہوں پر دیکھے جا سکتے ہیں، ان کی شاعری ان کے ادب میں ان کی داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب انہوں نے نشانیاں مانگیں اور ہم نے ان کو نشانیاں دے دیں تو کیا پھر نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے؟ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہمیں تو اب نشانیاں بھیجنے سے اسی چیز نے روک دیا کہ لوگ ہماری دعوت کے جواب میں یہ کہتے ہیں، پھر جب ہم کوئی نشانی بھیج دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں، چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غصہ اور بھڑکتا ہے اور پھر عذاب کا تازیانہ ان کی پیٹھ پر برسانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوا، اگر یہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم نشانی ہی دکھا دیا کرتے۔ ہم نے جس بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ان سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی استفسار کے انداز میں سوال پوچھا ہے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے۔ پیچھے کہا انہوں نے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے، اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، کھاتا ہے پیتا ہے، مختلف جگہوں پر جاتا ہے، ہماری ہی طرح دکھ درد ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو خواہ پیغمبر نہ مان لو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہے جس کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو انہوں نے پہلے کہا کہ جس طرح پہلے رسولوں کو نشانیاں دی گئی تھیں اسی طرح کی نشانیاں یہ رسول بھی دکھائیں، تو پہلے رسولوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ نشانیاں تو انہوں نے پڑھ لیں، سن لیں، اس کو تو بیان کر رہے ہیں، تو پہلے رسول کیا تمہاری طرح آدمی نہیں تھے؟ وہ بھی آدمی، فرشتے تو نہیں آئے تھے، کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ تم سے پہلے بھی ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یاد دہانی والے یہ اہل کتاب، جس طرح ہماری کتاب کو الذکر کا نام دیا گیا ہے اسی طرح تورات بھی الذکر ہے، اسی طرح زبور بھی الذکر ہے، اسی طرح انجیل بھی الذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے الگ نام بھی رکھے ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور بعض ان کے صفاتی نام بھی ہیں جیسے قرآن کا ایک نام الذکر بھی۔ تو فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یعنی تمہارے ہاں تو یہ صحیح ہے کہ پچھلے 2000 سال میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہ سیدنا اسماعیل کی اولاد تھے، لیکن سیدنا اسماعیل ہزاروں سال پہلے آئے تھے، اس وجہ سے نبوت کی کوئی روایت ان کے ہاں پھر باقی نہیں رہی، نہ کتاب آئی، نہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ بنی اسرائیل جو انہی کے بھائی تھے ان میں پیغمبر بھی پے در پے آتے رہے، ان کو کتابیں بھی دی گئیں،
تو یہ لوگ کتاب سے، پیغمبر سے، تعلیمات سے محروم رہے، یعنی جو کچھ تھا بس سیدنا ابراہیم کا دیا ہوا سکھایا ہوا تھا اور ان کے بیٹے اسماعیل کا۔ اس کے بعد پھر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اہل کتاب اپنے ان بھائیوں کو، ظاہر ہے کہ یہ سیدنا اسماعیل کی اولاد ہیں، وہ سیدنا اسحاق کی اولاد ہیں، دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کو امی کہتے تھے، یعنی یہ تو کتاب سے، نبوت سے، دین کی تعلیمات سے ناواقف لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان کے مقابل میں وہ اہل کتاب تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ باقی باتیں اگر ان سے پوچھ رہے ہو، یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یا وہ بھی آ کر ان کو مختلف قسم کے سوالات القاء کرتے تھے، یہ پوچھو، فلاں بات کے بارے میں معلوم کرو، تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بات کہیں تردد کا باعث بن رہی ہے کہ پیغمبر کوئی آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، یا پیغمبر کوئی دوسری مخلوق ہے جو کسی سیارے سے آ جاتی ہے، یا پیغمبر ایسے انسان نہیں ہوتے کہ کھائیں پئیں اپنی ضروریات پوری کریں، کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، وہ انسان سے ماورا کوئی مخلوق ہوا کرتے ہیں، تو یہ اہل کتاب جو ان کو باقی چیزیں القاء کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان سے ذرا یہ سوال بھی کر کے دیکھ لو، یعنی تمہارے ہاں پیغمبر نہیں آئے، تم نے نہیں دیکھے، تم 2000 سال سے پیغمبری سے محروم رہے ہو، تو وہ تو نہیں رہے، اس لیے ان سے پوچھو کہ کیا موسیٰ تمہاری طرح کے انسان نہیں تھے؟ کیا مسیح ایسے ہی نہیں تھے؟ یا دوسرے پیغمبر جن کا تم ذکر کرتے ہو وہ اسی طرح کے نہیں تھے؟ سب کے سب انسان ہی تھے، اللہ نے ہمیشہ آدمیوں ہی کو بھیجا ہے۔ ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ان سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، تم سے پہلے بھی ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یہ اس میں نے لکھا ہے، اس میں مخاطبین پر ایک نوعیت کی تعریض ہے، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود نہیں جانتے ہو، تو ان اہل کتاب سے پوچھ لو جن کے پاس اس سے پہلے اسی طرح یاد دہانی بھیجی گئی۔ اس بدیہی حقیقت کا انکار تو وہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی تم بھی بات بنانے کے لیے یہ بات کر رہے ہو، جانتے تم بھی ہو، لیکن اگر کوئی شبہ ہے تو اہل کتاب موجود ہے، تمہارے بھائی ہیں، دوسرے معاملات ان سے کرتے ہو، ذرا پوچھ لو ان سے کہ رسول کون ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہوا کرتی ہے، ان سے معلوم کر لو۔ ارشاد ہوا ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تو ہماری طرح کا ہے، کھانا کھاتا ہے، کل دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اس سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو ہم نے کوئی انوکھے جسم نہیں دے دیے تھے، یعنی یہ دوسری بات کو بیان کیا ہے کہ آدمی ہوتے ہوئے آدمیوں کے سارے لوازم تھے، جو چیزیں آدمیوں کو لاحق ہیں وہ سب ان کو لاحق تھیں، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس لگتی تھی، ہم نے ان کا کوئی ایسا جسم نہیں بنا دیا تھا کہ کھانا کھانے ہی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ وہ جسم کبھی رخصت ہی نہیں ہوگا، کبھی اس میں اضمحلال ہی نہیں آئے گا، کبھی اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی، یہ چیزیں بھی ہم نے ان کو نہیں دی تھی، جیسے تم ہو ویسے ہی بنایا تھا، البتہ ان کی طرف ہم نے وہی کی تھی۔ تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو، ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ ان باتوں کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اسی طرح کھاتے اور پیتے ہیں جس طرح تم کھاتے اور پیتے ہو، پھر یہ رسول کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ احمقانہ باتیں چونکہ کہی جاتی تھیں تو قرآن مجید نے اس کا یہ جواب دیا، ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وہلکنا المسرفین، پھر دیکھ لو کہ ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا، یعنی تھے تو وہ تمہاری طرح انسان ہی، کھاتے پیتے بھی تھے، دنیا سے رخصت بھی ہوئے،
لیکن ان سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم اپنی قوموں تک حق پہنچا دو، جب حق پہنچ جائے گا تو ہم ان کا اسی دنیا میں محاسبہ کریں گے۔ ان کے بارے میں ہمارا وہ فیصلہ جو باقی انسانوں کے لیے قیامت میں صادر ہونا ہے، اسی دنیا میں صادر ہو جائے گا۔ وہ تمہارے سامنے صادر ہو سکتا ہے، تمہارے جانے کے فوراً بعد صادر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسی دنیا میں صادر ہو جائے گا۔ اس کا اب حوالہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ چونکہ آدمی تھے تو جو انہوں نے کہہ دیا ہوا میں تحلیل ہو گیا، جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا۔ میں نے لکھا ہے یعنی یہ وعدہ کہ ان کے جھٹلانے والوں کو ہم لازماً ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ کر کے ان کو بھیجا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کسی رسول کی بعثت ہوئی، اس سے کہا گیا کہ تمہاری ذمہ داری اتمام حجت ہے، بات پہنچا دو، اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دو، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ جو مانیں گے ان کو ہم دنیا ہی میں جزا دیں گے، اور موت کے بعد بھی یہ جزا جاری رہے گی یہاں تک کہ وہ خدا کے فردوس میں داخل کر دیے جائیں۔ جو لوگ تمہیں جھٹلائیں گے ان کو بھی ہم دنیا ہی میں سزا دیں گے، یہ سزا بھی اسی طرح برزخ میں جاری رہے گی یہاں تک کہ پھر قیامت میں ہم ان کو جہنم رسید کر دیں گے۔ یعنی یہ وعدہ کہ ان کے جھٹلانے والوں کو ہم لازماً ہلاک کر دیں گے اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات دیں گے۔ رسولوں سے متعلق یہ اسی سنت الہی کا ذکر ہے جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے سنن بیان کیے ہیں، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقوں کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا معاملہ کرنے کا طریقہ، ان میں سے یہ سنت الہی ہے کہ جب رسول آ جاتے ہیں تو قوموں کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو بیان کیا کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، پورے انصاف کے ساتھ ہم وہ فیصلہ اس دنیا میں سنا دیتے ہیں، اس میں ادنا درجے میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ اس کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ انسان تھے، تمہاری طرح کے آدمی تھے، باتیں کہتے رہے، ہوا میں تحلیل ہوتی رہیں، نہیں، جو وعدہ ہم نے کیا تھا پورا کر دیا تھا۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واغرقنا المسرفین۔ پھر دیکھ لو کہ ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا اور ان کو اور ان کے ساتھ جن کو ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ یعنی یہ فیصلہ صادر ہوا تھا، یہ تمہاری تاریخ میں بھی ہے اور یہ دنیا کی تاریخ میں بھی ہے، اس کو یاد رکھو۔ یہ یاد دہانی کرنے کے بعد ارشاد ہوا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کر دی۔ یہ آخری مرحلے کی صورتیں ہیں، ان میں اگرچہ یاد دہانی میں تنبیہ کا انداز ہے، اتمام حجت کا انداز ہے، لیکن دعوت جاری ہے۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے۔ افلا تعقلون، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اس سے پہلے بھی ہم کتابیں نازل کرتے رہے ہیں، ان میں ان لوگوں کے حصے کی یاد دہانی تھی جن کی طرف وہ نازل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں بھی یاد دہانی کا ایک حصہ مقدر کر رکھا تھا، وہ اب ہم نے قرآن کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ یہ خدا کی یاد دہانی ہے، اور اس کو رد کر دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری عقل کہاں کھوئی گئی ہے؟ تم کیوں اپنی شامت کو دعوت دے رہے؟ یہ اس اسلوب کو اگر آپ کھول دیجئے تو مدعا یہ ہے، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ایک جملہ ہے لیکن اس میں یہ مضمون پوشیدہ ہے، عقل سے کام لو، بصیرت کی آنکھیں کھولو، تم یہ کس طرف بھاگتے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں
جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھیں اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑا کیے. یعنی اس سے پہلے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی. جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان قوموں کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دینا ہے تو وہ بھی رخصت ہو گئے. ان کی بستیاں بھی درہم برہم ہو گئیں، ان کے بڑے بڑے محل بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا. اب دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہو جا کے، کیونکہ عرب میں عاد، سمود اور ان دوسری قوموں کے گھر موجود ہیں، ان کی جگہ موجود ہیں، وہ بستیاں موجود ہیں، وہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں. ان کو توجہ دلائی کہ یہ دیکھ لو کتنی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھی. الفاظ تھے کہ کانت ظالمتن. اس کی وضاحت کی ہے. لفظ ظالم یہاں ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں ہے. قرآن میں یہ متعدد مقامات پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے. ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے. ترجمہ یہ کیا ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھی. قرآن مجید میں لفظ ظالم، لفظ ظلم دو معنی کے لیے آتا ہے. دوسروں پر ظلم کرنا یعنی ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں، اس کو ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن ایک تعبیر ظالم لنفسہ ہی کی ہے، اپنی جان پر ظلم ڈھانا. انسان جب کفر کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے. اور جب کسی کی چوری کرتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی کی عزت آبرو پر حملہ کرتا ہے تو یہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے. تو ظلم کی دو صورتیں ہیں، یہاں وہ پہلی صورت بیان کی گئی ہے. کتنی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھیں. کانت ظالمتن وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑا کیے. معافی دوسرے لوگ اٹھا کھڑا کیے یعنی جب تک ہم نے اس پوری دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیا اس وقت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا. ایک قوم کی طرف اپنا رسول بھیجیں گے، وہ اگر اہل ثابت نہیں ہوگی تو زمین سے مٹا دی جائے گی، اس کی جگہ کسی دوسری قوم کو موقع دیں گے، یہاں تک کہ پھر آخری سور پھونک دیا جائے گا. اس کو مختلف جگہوں پر مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے. چنانچہ قوموں کے بارے میں یہ قاعدہ یا سنت الہی بیان کر دی ہے کہ دنیا میں مختلف قومیں پے در پے ایک کے بعد دوسری نمودار ہوتی رہیں گی، دنیا کے مسرح پر، دنیا کے اسٹیج پر آئیں گی، اور پھر دو میں سے ایک نتیجہ لازماً نکل آئے گا. یہی دنیا کی تاریخ ہے. فرمایا ہے کہ مہلکوہا او معذبوہا، یعنی یا تو وہ دنیا کے اسٹیج سے تدریج کے ساتھ رخصت ہو جائیں گی، کسی کے لیے بھی ابدیت نہیں ہے. جس طریقے سے تم دنیا میں آتے ہو، آنکھیں کھولتے ہو، شعور کی عمر کو پہنچتے ہو، شباب کے مزے لیتے ہو، پھر آہستہ آہستہ اضمحلال طاری ہوتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہو، پھر ایک دن ہمارا فرشتہ آتا ہے، خاتمہ کر دیتا ہے، ہلاک ہو جاتے ہو. قوموں کے بارے میں بھی ہماری یہی سنت ہے. اسی طرح سے ہم ان کو دنیا کے اسٹیج پر نمودار کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اب یہ پورے عروج پر آ گئی ہیں. جب عروج پر آتی ہیں تو پھر کچھ دیر تک عروج پر رہتی ہیں، پھر زوال شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ ہلاکت کے حوالے ہو جاتی ہیں. وہ ہلاکت تدریجی ہوتی ہے، تو اس لیے الفاظ ہیں مہلکو، ایسے جیسے آدمی کا معاملہ ہے، یعنی مرتے مرتے مرتی ہیں. دوسری صورت کے او معذبوہا، یا ہم ان میں سے کسی کی طرف اپنا رسول بھیج دیتے ہیں اور پھر اس دنیا میں ان پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر یک دم چشم زدن میں وہ مٹا دی جاتی ہیں. تو ارشاد ہوا کہ یہی ہم کرتے رہے ہیں، لہٰذا تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. حاشیہ مطلب یہ ہے کہ نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اس سے خدا کی دنیا اجڑ نہیں جائے گی، وہ تمہاری جگہ دوسروں کو لا بسائے گا. یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی یہی ہوتا رہے گا، یہی ہمارا قانون ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم.